ناظرین کرام، پاکستان کی پکار خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے میں شاہد مسرور آپ کا میزبان اور ARYQ-TV پر دنیا بھر میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ پاکستان کی اس پکار کے ساتھ جو انسانیت کی پکار ہے، انسانوں کے لیے، انسانیت کی مدد کرنے کے لیے، اور ہم ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نیکی کے اس پیغام کے ساتھ۔ اب جو پاکستان میں صورتحال ہے، سیلاب کی جو صورتحال تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب معاملات جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، جن کے گھر ڈوب گئے، جن کے گھر ڈھہ گئے، جن کی زمینوں پر پانی آنے کی وجہ سے فصلیں ان کی خراب ہو گئیں، جن کے جو گوداموں میں یا کھلیانوں میں جن کے بہت کچھ رکھا ہوا تھا وہ سب کچھ پانی میں بہہ گیا، جن کے جانور پانی میں بہہ گئے، جن کے علاقوں میں موجود جو بیسک ہیلتھ یونٹ تھے وہ یعنی چھوٹی چھوٹی جو ڈسپینسریاں تھیں وہ تباہ ہو گئیں۔ تمام اسٹرکچر تباہ ہونے کے بعد اس اسٹرکچر کو دوبارہ سے بنا کر ان لوگوں کے گھروں کی مرمت کرنے کے بعد، ان لوگوں کی زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے بعد انہیں ان کی زندگیوں کی طرف واپس بھیجنا ہے۔ اب زندگیوں کی طرف واپس بھیجنے کے لیے ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ لوگ گئے وہ متاثر ہو گئے، لیکن یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صرف وہ لوگ متاثر نہیں ہوئے، ہم بھی متاثر ہوئے۔ ہم اس طرح سے متاثر ہوئے کہ اگر آپ دیکھیں بحیثیت مجموعی، اگر ہم قوم کی حیثیت سے دیکھیں، پاکستانی بن کر دیکھیں، اور یقیناً پاکستانی بن کے سوچتے ہیں، تو پاکستان میں اس وقت معاشی طور پر ایک بڑا جو ہے پرابلم کریٹ ہوا کہ پاکستان میں جو پاکستان زرعی مملکت ہے، پاکستان میں زراعت کو نقصان پہنچا، اور پاکستان میں زراعت کے ساتھ ساتھ زراعت سے متعلق یعنی زراعت کے شعبے سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچا۔ تو آج ہم جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ کئی ہزار ارب ڈالر کا لگایا گیا ہے کہ پاکستان کو اتنا نقصان ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اس نقصان کی تلافی کرنی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبزیاں پاکستان میں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ ٹماٹر جو کہ بدین میں اور ہم بلوچستان سے اور پنجاب سے اتنا ٹماٹر آیا کرتا تھا، آج وہ ایران سے افغانستان سے آ رہا ہے۔ پیاز ہے، آلو ہیں، حتیٰ کہ یہ جو ہری سبزیاں ہیں نا جو کہ عام طور پہ زمین کی سطح کے ساتھ ہوتی ہیں، مرچیں جن کے پودے زمین کی سطح کے ساتھ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، یہ مرچیں کتنی مہنگی ہو گئی پاکستان میں۔ وہ مرچیں کہ آپ جائیں تو آپ اگر اسے کہیں کہ مجھے 20 روپے کی مرچیں دے دو تو وہ ایک پاؤ آدھا پاؤ بھر کے اچھی خاصی مرچیں دے دیا کرتا تھا۔ آج 400-500 روپے کلو مرچیں بک رہی ہیں، ہری مرچوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سوچئے کہ ہم کس طرح متاثر نہیں ہیں، ہم ہیں متاثر۔ آج دیکھیں کہ گوشت جو کہ جانور وہاں سے آیا کرتے تھے، جب ہزاروں لاکھوں جانور بہہ جائیں گے تو پھر یہ بھی نقصان ہوا۔ دودھ کا جو مسئلہ سامنے آیا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ کیونکہ دودھ جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں تو انٹیریئر سے آتا رہا نا، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے KPK ہو، گلگت بلتستان ہو، انٹیریئر سے آتا ہے یہ سب کچھ۔ سبزیاں انٹیریئر سے آتی ہیں۔ وہ جو دھنیا 5 روپے کا ہوتا تھا وہ 10 روپے کا ہو گیا تھا، چلیے 10 روپے تک تو صحیح ہے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ دھنیا جو ہے وہ ایک تو اور چھوٹی اس کی گڑی ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھنیا جو ہے وہ مہنگا بہت ہو گیا۔ بعض اوقات یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، تو ہم متاثر ہوئے ہیں، براہ راست متاثر۔ اور سب سے بڑھ کر یہاں پر جو مورلی ایک بات ہوئی تھی نا، ہم یہاں سے متاثر ہوئے، اپنے دلوں سے متاثر ہوئے، اس لیے کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم محسوس کر رہے ہیں، اس تکلیف کو محسوس کر کے ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ کو اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ جی 15,000 روپے جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے دے دیا جائے ایک فیملی کو، جو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کیجئے۔ تو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے جو 15,000 روپے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں کہ دوائیں آ جائیں گی، کسی کا علاج ہو جائے گا۔ یہاں ابھی بندگی صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے، لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، مچھر ہیں بہت زیادہ ہیں، اور یقیناً ہے وہاں پر پانی کھڑا ہے تو مچھر ہیں، اور پھر کھلی جگہ ہیں، تو بیماریوں سے بچانے کے لیے، مچھروں سے بچانے کے لیے، حشرات الارض سے بچانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، جو احتیاط کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی میڈیسن چاہیے۔ لوگوں کو جو ہے وہ
بہت سارے ایسے معاملات ہیں، یعنی ایک تو یہ سمجھ لیں کہ احتیاط کے لیے، دوسرا علاج کے لیے، اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ کو ہر حالت میں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ کسی ایک فیملی کو 6,000 روپے دیں تاکہ اس کو ایک ہفتے کا راشن آپ کی طرف سے فراہم کر دیا جائے۔ 15,000 روپیہ جو ہے، یہ دیکھیے آپ، ہمارے رضاکار مستقل ایسی ہزاروں ہمارے پاس فوٹیجز ہیں جو بنتی رہتی ہیں، کہیں پانی ہے، کہیں یہاں کیا ہے آپ بتائیے، جہاں کے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہاں ہمارے رضاکار جانے کے بعد کس طرح سے کتنی مشکلوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں بوٹس میں سفر کر کے، پانی ہے، یہ کوئی سمندر دریا نہیں ہے، یہ وہ زمینیں ہیں، دیکھیں آپ کو جانور بھی کھڑے نظر آ رہے ہوں گے، یہ وہ زمینیں ہیں جن پر فصلیں اگی ہوئی تھیں، اور اب ان بچوں کے جسموں پر لباس نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ جن لوگوں کے گھروں کا تمام اسباب لوٹ گیا نا، جب وہ پانی میں ٹریول کر کے آئے تو ان کے جسموں پر موجود کپڑے بھی پھٹ گئے، بچوں کے پاس لباس نہیں ہے، اور ہمیں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنی ہے، صرف دوائیں نہیں، صرف غذا نہیں، صرف گھر نہیں، صرف سر پہ سایہ نہیں، ان کو لباس بھی چاہیے، برتن بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا جب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ تو 6,000 روپے ایک فیملی کو ایک ہفتے کا راشن فراہم کرنے کے لیے آپ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ چھوٹی رقم ہے، آپ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ ہر مہینے اپنے اخراجات میں سے اللہ کے راستے میں 6,000 دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو 60,000 بنا کے آپ کو واپس ہی دے گا۔ ہماری زندگی کا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے، نیکی کرنے والے جانتے ہیں اس بات کو، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرض نہیں رکھتا بندوں کا، اللہ تعالیٰ بندوں کا قرض نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ پھر، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے، تو پھر اسی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیجئے، قرض حسنہ دیجئے اللہ تعالیٰ کو، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ وہ کس طرح کرم فرماتا ہے اپنے ان بندوں پر جنہیں اللہ کی مخلوق کا درد ہے۔ 6,000 روپے ایک فیملی کے راشن کے لیے، ایک ہفتے کے راشن کے لیے، اور 15,000 روپے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ایک پیکج ہے، وہ اس کے لیے دیجئے۔ اور اگر آپ بڑی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو 5 لاکھ روپیہ، تاکہ کسی ایک گھر کو مرمت کر کے، بنا کر، اور فیملی کو کسی کو واپس اس گھر میں جا کے بسا دیا جائے۔ یہ بڑی نیکی، یہ ایک دفعہ کا کرنے کا کام ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی تو آپ ایک سے زائد لوگوں کے گھر بسا دیجئے، اور نیکی کا کام ہے۔ پھر وہی بات کہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، استطاعت ہوتی ہے طاقت، اور یہ طاقت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، یہ طاقت یہاں کی ہوتی ہے، یہاں کی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت، اور کسی کو دینے کا حوصلہ اگر ہے نا آپ کے پاس تو یہ آپ کی استطاعت ہے۔ پیسہ بھی ہے، یہاں کی طاقت بھی ہے، یہاں کی طاقت بھی ہے، تو کر گزریے۔ اور اگر کہیں سے کمزور ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس پاکستان کی پکار پر، انسانیت کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ خرم صاحب، میں آپ کی اجازت سے ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر، بلکہ آپ کی اجازت سے میں ایک کلام سن لوں اگر آپ اجازت دیں تو، نہ صرف ایک کلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری قسمت جگانے کو میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، مقدر آزمانے کو، مقدر آزمانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے
صدیق اکبر نے جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے ہاں ہاں میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے اور شیر لو اب آنکھوں میں لگتے ہی علی مولا نے فرمایا لو اب آنکھوں میں لگتے ہی علی مولا نے فرمایا در خیبر اٹھانے کو نبی کا نام کافی ہے ہاں در خیبر اٹھانے کو نبی کا نام کافی ہے اور خطائیں بخش کر آدم کی رب نے کر دیا ثابت خطائیں بخشوانے کو نبی کا نام کافی ہے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے سبحان اللہ بہت اچھا نبی کا نام کافی ہے سبحان اللہ محترم خرم اقبال رحمانی صاحب علامہ صاحب سیلاب میں جو معاملات ہیں اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے جو کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ جہاں کیمپ بنا دیے گئے ہیں لوگوں کو بسا دیے گئے یا لوگ اپنے طور پر کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہے یا جو ان کے ٹوٹے ہوئے گھر ہیں ان کے آس پاس کہیں جا کے بیٹھ گئے ہیں ایسے لوگ خود سے کھانا نہیں بنا سکتے ہیں تو ایک بڑی تعداد کو کھانا بنا کر دیا جا رہا ہے کچھ وہاں ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں وہ بھی دسترخوان دراز کرتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا تو خیر
یہ ہے طریقہ کار ہے، شہر کراچی ہو، پاکستان کے بڑے شہر ہوں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے دسترخوان بچھائے ہوئے، یہ بھی لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے تیار کر کے ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دین ہمارا دسترخوان دراز کرنے کی نسبت سے جو اس کی فضیلت بیان کرتا ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا کام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن بزرگوں کے نام پر یہ جی ٹرسٹ ہے، خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ۔ تو اصل تو نام آپ کا حسن معین الدین آپ کا لقب، جی ہاں، لیکن زمانہ جانتا ہے غریب نواز کے نام سے، چونکہ غریبوں کو نوازا آپ نے، اور غریب نوازی کا جو عالم تھا نا وہ یہی تھا۔ آپ حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، تو شاید بھی اگر آپ کیلکولیشن پہ آ جائیں تو آپ لگا نہیں سکتے حساب کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کیسے مسلمان کوئی شخص کر سکتا، اگر مناظرے کرے، دلائل دے، بیانات کرے، گفتگو کرے، تو وہ طریقہ جو حضور خواجہ غریب نواز کا تھا نا وہ غریب نوازی کا یہی تھا کہ دسترخوان لگا ہے اور سب آ رہے اور کھا رہے ہیں بغیر کسی تفریق کے۔ بھیج اللہ رہا ہے، اللہ دینے والا ہے، جی ہاں، وہ اور یہ اللہ کی عطا سے تقسیم کرنے والے ہیں۔ کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاری کرتا تو وہ جو ان کے دسترخوان کی جو وسعت تھی، اس وسعت کی برکت کا عالم یہ تھا کہ وہ لقمہ حلال جو خواجہ غریب نواز کے دسترخوان سے اس کے پیٹ میں جاتا تھا نا، وہ صرف پیٹ کو نہیں بھرتا تھا، وہ دل کو بھی روشن کر دیا کرتا تھا، اور پھر ان کے اندر کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ سارے کے سارے اس لقمہ حلال کی برکت سے رسول اللہ کی غلامی کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا، ہمارے خواجگان چشت اہل بہشت کا طریقہ رہا کہ دسترخوان وسیع سے وسیع تر، یہاں تک کہ بادشاہ حیران ہو جاتے تھے کہ بادشاہت ہمارے پاس ہے، خزانے ہمارے پاس ہیں، مگر دسترخوان ان کے ہیں، لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، داد رسی وہاں پر ہو رہی ہے۔ بات پہ حیران تھے کہ نام تو ہمارا بادشاہت ان کی ہے، ان کی چل رہی ہے، لوگ اپنی داد رسی کے لیے ان کے پاس جایا کرتے ہیں۔ تو یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پر ایک خاص فیضان وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے صدقے میں یہ جو ایک خاص روش اپنائی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان ایک خاص واقعے کے تناظر میں بیان کی، تو اس میں یہ آیت مبارکہ ہے قرآن میں کہ جو ان کی شان اور جو فضیلتیں، جو عظمت ہیں، اس میں کیفیت کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلانے والے ہیں، یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، کسی پہ احسان نہیں کر رہے، جی اللہ کے نام پہ اس نے مانگا ہے، ہم خود بھوکے ہیں، بھوکے رہ لیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اسیروں کے لیے بھی کھانے کا اہتمام ہے، بلا شبہ، بلا شبہ۔ میں نے کہا جن بزرگوں کا یہ فیضان ہے، جن بزرگوں کا یہ فیضان ہے، وہ نیکی کرنے میں رنگ اور نسل کو بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب کی تو ٹرسٹ ہے، بلا شبہ، بلا شبہ ان بزرگوں کا نظریاتی فیضان میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ نیکی کا کار خیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بخاری کے اندر کتاب الایمان میں حدیث ہے، ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلامی افضل یا ای الاسلامی خیر، دونوں روایتیں موجود ہیں کہ اسلام میں افضل ترین عمل کیا ہے یا اسلام میں بہترین عمل کیا ہے، خیر کا عمل کیا ہے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تطعم الطعام، کھانا کھلا دو، یعنی عبادات کی طرف رغبت نہیں دلائی حضور نے، بلا شبہ وہ تو فرض ہے، ہر کسی کو کرنا ہی ہے، لیکن ایک مومن خیر کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، مومن خیر پھیلانے والا ہوا کرتا ہے، مومن بذات خود خیر کا مجموعہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے خیر سے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچنا چاہیے، اور وہ بہترین، سب سے بہترین نفع جو فی الوقت اور فی الفور کرنے کا کام ہوتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، کہ یہ کھانا کھلاؤ۔ اس کھانا کھلانے سے کیا ہوگا کہ جب تم اللہ کی مخلوق کو یہاں پر کھلاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری روزی میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ تو منافقین کا طریقہ، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ بھی کھانا کھلاؤ تو کہتے تھے کہ اللہ چاہے تو خود کھلا دے، اچھا ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہمیں کو اللہ نہ کھلائے ان کو ہم کیسے کھلائیں؟ ان کو کون کھلائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا شبہ رزاق تو وہی ہے، رزق تو اسی نے عطا کرنا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق تمہارے ہاتھوں سے تقسیم ہو، تمہارے ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق تک پہنچے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ویسے قرض کے اوپر نفع لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں قرض دیا جائے، اللہ کی مخلوق کو دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کو قرض دیتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ پھر ایسے ہی واپس نہیں کرتا بلکہ تو دنیاوی قوانین کو اللہ تعالیٰ بھی تھوڑی لاگو ہوتے ہیں، بلا شبہ تو شان ہے، کئی گناہ بڑھا کر چاہے نواز، یعنی اگر کوئی نیکی کر بھی رہا ہے تو اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیکی توفیق مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اللہ پہ احسان نہیں کیا، اگر تم نے نیکی کی ہے تو اللہ اس کی برکتیں تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ ایک حدیث قدسی میں
اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھی میں بھوکا تو تم نے مجھے کھانا نہیں جی کھلایا. ہاں، حدیث تو بولتا قدسی ہے، جی بارے تو تو بھوکا ہونے سے پاک ہے, تو مطلب غذا سے پاک ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو کیا فرمایا, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, جی ہاں. تو نے اس کو کھانا اسی کیوں طرح نہیں کھلایا؟ جی ہاں، یعنی بیمار اللہ تھا، کی مخلوق کو عادت کھلانا جی در ہاں. حقیقت اللہ تک وہ پہنچتا ہے اور اللہ کو اس کی خبر ہوا ماشاء اللہ. سر میں محترم فیصل عزیز بندگی صاحب سے ایک بہت اہم سوال ہے سر, یہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں کے, کہا یہ جاتا ہے کہ 2 سال تک وہ تعلیمی ادارے فعال نہیں ہو سکیں گے. بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے, ان کو فعال بھی ہم تب کر سکتے ہیں جو ہنگامی بنیادوں پر کام کریں. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ لازمی, اس لیے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے, یہ اس کے مراحل اور اس کے مدارج ہیں. صرف یہ کافی نہیں تھا کہ ہم نقل مکانی کر دیں اور جہاں تک ممکن ہو زندگیوں کو بچا لیں, بلکہ اصل مقصد زندگیوں کی طرف پلٹانا ہے, جی ہاں, زندگیوں کی طرف واپس لانا ہے اور ان کی زندگی کو ان کے معمولات حیات کو بحال کرنا ہے. اور پھر خاص طور پر وہ بچے جن کا تعلیمی نقصان ہوا ہے, تعلیمی نقصان بھی ہوا ہے, ان تمام نقصانات کے ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, تو اس طرف بھی توجہ دی جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے تعاون کیا جائے, کیونکہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے امداد کے تمام شعبوں کو الگ الگ کر رکھا ہے, اور حسب ضرورت وہاں پر آپ کا جو ڈونیشن ہوتا ہے اس کی رقم وہاں پر لگائی جاتی ہے کہ جہاں راشن بیگز دینے ہیں وہاں بیگز دیے جائیں, جہاں آباد کاری کرنی ہے وہاں آباد کاری کی جائے, جہاں میڈیکل فیسلٹیز دینی ہے وہاں پر وہ دی جائے, جس قسم کی سہولت دینی ہو وہ دی جائے. قرآن حکیم نے ایک نسخہ دیا ہے, اور اس نسخے پر اگر ہم عمل کریں تو بہت ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی کہ اس طبقے کے ساتھ ہم کیسے تعاون کریں. سورۃ الحج قرآن حکیم کی 22ویں سورت ہے, اس کی 77ویں آیت میں, کل 78 آیات ہیں اس سورت میں, 77ویں آیت میں خداوند ذوالجلال نے مسلمانوں کو ایک خاص ایک جہت ہے اس طرف متوجہ کرایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا, اے ایمان والو رکوع کرو, سجدہ کرو اور عبادت کرو. اب یہ 3 باتیں, رکوع, سجدہ, عبادت, رکوع, سجدہ, عبادت, اس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب آ گئے. لیکن اس کے علاوہ کیا ہے وہی ہم آپ سے بات کریں گے. میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں, اسی پر میں آج کی بات کا آغاز کروں گا انشاءاللہ آپ سے. ایک وقفہ ہے, حاضر ہوتے ہیں پاکستان کی پکار میں.